یہ ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں urduaudiobooks.com کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں رسول حمزہ توف کی کتاب میرا داغستان، آواز وجی احمد صدیقی۔ زبان، دوسرا حصہ۔ اپنی نوٹ بک سے۔ پیرس میں میری ملاقات ایک مصور سے ہوئی جو داغستانی تھا۔ انقلاب کے کچھ ہی دن بعد وہ تعلیم کی غرض سے اٹلی چلا گیا۔ وہیں اس نے ایک اطالوی خاتون سے شادی کر لی اور ہمیشہ کے لیے بس گیا۔ بیچارہ پہاڑی رسم و رواج کا ساختہ پرداختہ تھا، اس لیے اس نئے وطن میں بسنے اور وہاں کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنے میں اسے خاصی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خود کو اس نئی دنیا کا عادی بنانے کے لیے اس نے سیر و سیاحت کا سہارا لیا، دور دراز ملکوں کی راجدھانیوں میں دل بہلانے کی کوشش کی، مگر جہاں بھی گیا وطن کی یاد اور اپنے وطن سے جدائی کا احساس سائے کی طرح اس کے ساتھ رہا۔ میں نے اس سے کچھ تصویریں دکھانے کی خواہش کی، محض یہ دیکھنے کے لیے کہ اس مصور نے اپنے ان جذبات اور اپنی ان کیفیات کو رنگ کے قالب میں کس طرح ڈھالا ہے۔ ان میں ایک تصویر نظر آئی جس کا عنوان تھا وطن کی غمگین یاد۔ اس تصویر میں ایک اطالوی عورت، مصور کی بیوی، دکھائی دی جو داغستانی عورتوں کا روایتی لباس پہنے ایک پہاڑی چشمے کے کنارے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چاندی کی ایک منقش سراہی تھی جس پر گوستاتلی کے کاریگروں جیسے نقش بنے تھے جن کی کاریگری دور دور تک مشہور ہے۔ پس منظر میں پہاڑ کی ڈھلوان پر بسا ہوا ایک سنسان سا تنہا آوار گاؤں تھا۔ گاؤں کے پتھریلے مکانوں کے پس منظر میں پہاڑ تھے جو گاؤں سے زیادہ اداس اور بے جان لگ رہے تھے۔ پہاڑی کی چوٹیاں کوہر میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ کوہر پہاڑوں کے آنسو ہیں، مصور نے وضاحت کی۔ کوہر جب ڈھلوانوں پر چھا جاتی ہے تو شبنم کا روپ لے کر صاف شفاف قطروں کی صورت میں ڈھلکتی نیچے گہرائیوں میں جا گرتی ہے۔ یہ کوہر میں ہوں۔ ایک دوسری تصویر میں ایک چڑیا دکھائی گئی تھی جو بنجر پہاڑوں پر اگنے والی ایک خاردار جھاڑی پر بیٹھی تھی۔ چڑیا چہچہا رہی تھی اور ایک مکان کی کھڑکی میں ایک پہاڑی دوشیزہ کا افسردہ اور مغموم چہرہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے یہ تصویر کافی دلکش لگی۔ میری دلچسپی محسوس کرتے ہوئے مصور نے کہا، یہ ایک پرانی آوار لوک کتھا پر مبنی ہے۔ کون سی لوک کتھا؟ میں نے سوال کیا۔ کہانی یوں ہے کہ ایک بار ایک چڑیا کو پکڑ کر پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ چڑیا پنجرے میں دن رات چلایا کرتی، میرا وطن 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 وطن۔ بالکل اسی طرح ان تمام طویل برسوں کے دوران میں وطن وطن کی رٹ لگائے رہا ہوں۔ ایک دن اس چڑیا کو پکڑنے والے نے سوچا، آخر اس چڑیا کا وطن ہے کہاں اور کس قسم کا ہے؟ یقیناً وہ کوئی خوبصورت وادی اور سرسبز و شاداب پہاڑ ہوگا جہاں خوبصورت اور قدآور درخت ہوں گے اور ایسی خوبصورت چڑیاں ہوں گی جو فردوس میں ہی دیکھی جا سکتی ہیں۔ میں چڑیا کو آزاد کر دوں گا، اس کا پیچھا کروں گا اور یوں اس خوبصورت وادی تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا اور اسے اڑ جانے دیا۔ چڑیا اڑ کر 10 قدم گئی، پھر ایک اجاڑ جھاڑی پر جا بیٹھی جو ننگی بوچی پہاڑی پر اگی ہوئی تھی۔ اسی جھاڑی کی کسی شاخ پر اس کا گھونسلہ تھا۔ میں بھی اپنے پنجرے کی تیلیوں سے اپنے وطن کو دیکھتا رہا ہوں۔ تو پھر آپ وطن کیوں نہیں لوٹنا چاہتے؟ میں نے پوچھا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ جب میں نے وطن چھوڑا تھا تو میرے پہلو میں ایک جوان دل تھا جس میں ایک جوالا بھڑک رہی تھی، اور اب میں محض اپنی بوڑھی ہڈیاں لے کر اپنے وطن کس منہ سے جاؤں؟ پیرس سے واپسی پر میں نے مصور کے عزیزوں کو تلاش کیا۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اس کی ماں ابھی تک زندہ ہے۔ مصور کے عزیز افسردہ چہروں کے ساتھ گاؤں کے ایک مکان میں میرے ارد گرد جمع ہوئے۔ اپنی اس سپوت کی کہانی سننے کے لیے
جس نے ہمیشہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا تھا اور ایک دوسرے ملک میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے وطن چھوڑنے کا قصور معاف کر دیا تھا، اور یہ جان کر ان میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی تھی کہ ان کا کھویا ہوا بیٹا ابھی زندہ ہے۔ اچانک اس کی ماں نے مجھ سے ایک سوال کر لیا۔ اس نے تم سے بات چیت تو آوار زبان میں ہی کی ہوگی نا؟ نہیں، ہم نے ترجمان کے ذریعے بات چیت کی۔ میں روسی بول رہا تھا اور آپ کا بیٹا فرانسیسی، میں نے جواب دیا۔ ماں نے چہرے پر سیاہ نقاب ڈال لیا، جس طرح ہمارے پہاڑوں میں بیٹے کی موت کی خبر سن کر مائیں کیا کرتی ہیں۔ اوپر چھت پر بڑی بڑی بوندیں گر رہی تھیں۔ ہم آوارستان میں تھے، غالباً بہت دور دنیا کے اس سرے پر، پیرس میں داغستان کا وہ بیٹا بھی جو اپنے قصور پر نادم تھا، برستے ہوئے پانی کی آواز سن رہا ہوگا۔ رسول، تم سے غلطی ہوئی۔ ایک طویل خاموشی کے بعد ماں نے کہا، میرے بیٹے کو مرے ہوئے تو ایک مدت بیت گئی۔ جس سے تم ملے ہو وہ میرا بیٹا نہ رہا ہوگا، کیونکہ میرا بیٹا اس زبان کو کبھی بھلا نہیں سکتا جو میں نے، ایک آوار ماں نے اسے سکھائی تھی۔ یادوں کی ایک جھلک۔ ایک زمانے میں میں ایک آوار تھیٹر سے وابستہ تھا۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب اسٹیج سے متعلق ضروری سامان، ڈرامے میں پہنے جانے والے کپڑے اور دوسری چیزیں کندھوں پر لادے ہم لوگ گاؤں گاؤں پھرا کرتے۔ تھیٹر کا سارا سامان اور اسباب گدھوں پر لدا ہوتا، پھر بھی کچھ بچ رہتا جسے ہم لوگوں کو ڈھونا پڑتا، اور یوں ڈرامے کا فن پہاڑی باشندوں تک پہنچاتے۔ مجھے اکثر وہ زمانہ یاد آتا ہے جو میں نے اس طرح گزارا ہے۔ میں بعض ڈراموں میں چھوٹے چھوٹے کردار بھی ادا کرتا، لیکن عام طور پر مجھے پرومپٹر، آہستہ آہستہ اداکاروں کو ان کے جملے یاد کرانے والا جو اسٹیج کے پس منظر میں رہتا ہے، کہ فرائض ادا کرنے ہوتے۔ اس زمانے میں ایک جوان شاعر کی حیثیت سے مجھے یہ کام دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پسند تھا۔ اداکاری، چہرے کی حرکات، اشارے کنائے اور اسٹیج پر موجودگی کو میں ثانوی حیثیت دیتا تھا۔ مجھے لباس، میک اپ اور آرائش غیر اہم لگتے تھے۔ سب سے پہلی اور اہم چیز ڈرامے کا متن ہے، اور اسی لیے میں بڑی چوکسی کے ساتھ اس بات پر نظر رکھتا کہ اداکار ایک ایک جملہ یاد رکھیں اور جس طرح جملہ ادا کرنا چاہیے بالکل اسی انداز اور اسی لب و لہجے کے ساتھ وہ جملہ ادا کریں۔ جہاں کوئی اداکار کوئی جملہ بھول جاتا یا غلط طور پر بول جاتا تو میں اپنی جگہ سے سر نکال کر صحیح جملہ اتنی بلند آواز سے دہراتا کہ پورا حال میری آواز سن لیتا۔ جی ہاں، میں متن اور الفاظ کو دوسری تمام چیزوں پر فوقیت دیتا تھا، کیونکہ الفاظ نہ لباس کے محتاج ہوتے ہیں اور نہ ہی میک اپ کے، اور ان سب چیزوں کے بغیر بھی اپنے معنی اور مفہوم کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے ایک دلچسپ واقعہ یاد آ گیا۔ ہم لوگ ایک ڈرامہ پیش کر رہے تھے جس کا نام تھا پہاڑی لوگ، اور موضوع تھا آوار قوم کا ماضی۔ ہر بار کی طرح میں پرومپٹر کے فرائض ادا کر رہا تھا۔ کہانی کچھ اس طرح کی تھی کہ ہیرو آئیگزی اپنے دشمنوں سے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ گزین ہے، اور رات کے اندھیرے میں اپنی محبوبہ سے ملنے گاؤں آتا ہے۔ محبوبہ اسے سمجھاتی ہے کہ وہ چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خون کے پیاسے دشمن اسے دیکھ لیں اور موت کے گھاٹ اتار دیں۔ لیکن آئیگزی ایسا نہیں کرتا۔ وہ بارش سے بچانے کے لیے بکری کی کھال کا کوٹ اتار کر محبوبہ کو پہنا دیتا ہے، اور پھر اپنی محبت اور ہجر کی اذیتوں کا بیان شد و مت سے کرنے لگتا ہے۔ اس دن یہ کردار ماگائف نامی اداکار انجام دے رہا تھا۔ محبت کا سین پورے شباب پر تھا کہ اداکار کی بیوی اسٹیج پر آ گئی اور اپنے شوہر پر ٹوٹ پڑی، جو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دوسری عورت سے اظہار عشق کر رہا تھا۔ ماگائف نے اس کے بازو پکڑے اور تقریباً اس کو کھینچتا ہوا اسٹیج کے پیچھے لے گیا تاکہ صورتحال کی وضاحت کر سکے۔ اس نے سمجھا تھا کہ وہ بیوی کو سمجھا بجھا کر اسٹیج پر واپس آ جائے گا، لیکن بیوی نے کسی طرح پیچھا نہ چھوڑا۔ ہیروئن تھوڑی دیر تک اسٹیج پر کھڑی انتظار کرتی رہی۔ شش و پنج کا عالم تھا
اور ڈرامہ جہاں رک گیا تھا رکا ہوا تھا۔ میں اپنے سیدھے سادے لباس میں اپنی جگہ بیٹھا تھا، پینٹ اور سفید قمیص پہنے جس کے کالر کے بٹن کھلے ہوئے تھے، پیروں میں سلیپر تھے۔ مجھے اس وقت ادا کیے جانے والے مکالمے پوری طرح یاد تھے، مگر اس لباس میں اداکار کی کمی تو پوری نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن میرے نزدیک اہم ترین چیز تو مکالمے تھے، لباس اور میک اپ نہیں۔ اس لیے میں اسٹیج پر تقریباً کود پڑا اور وہ سارے مکالمے ہیروئن کو مخاطب کر کے ادا کر دیے جو اسے ماگائف کی زبانی سننے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ حاضرین کو خوشی ہوئی یا نہیں، غالباً ان کے لیے یہ سنجیدہ ڈرامہ مزاحیہ ڈرامے میں تبدیل ہو گیا ہو۔ بہرحال میں پوری طرح مطمئن تھا کیونکہ ڈرامے کا متن اور مفہوم حاضرین سمجھ گئے تھے، ایک لفظ کی بھی بھول چوک نہیں ہوئی تھی، اور میرے نزدیک اہم بات یہی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار اسی منڈلی کے ساتھ اونچے پہاڑوں پر واقع گونیب گاؤں پہنچا جو بہت مشہور ہے۔ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ شاعروں کی اپنی برادری ہوتی ہے، تمام شاعر کوناک ہوتے ہیں۔ کوناک قفقاز کے پہاڑوں میں ان دوستوں یا ساتھیوں کو کہتے ہیں جن میں گہرے باہمی تعلقات ہوتے ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ گونیب میں ایک شاعر رہتا ہے، لیکن اس سے کبھی ملاقات کی نوبت نہیں آئی تھی۔ میں اس سے ملنے گیا۔ اس شاعر نے اصرار کیا کہ جب تک ہماری منڈلی وہاں رہے میں اسی کے گھر میں قیام کروں۔ میرے میزبانوں نے اتنی خاطر کی کہ مجھے شرمندگی سی محسوس ہونے لگی، اور ان لوگوں کو اس قدر زحمت دینے پر میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا۔ خاص طور پر اس شاعر کی ماں نے مجھے جس شفقت و محبت سے نوازا وہ میرے دل پر نقش ہو کر رہ گئی ہے۔ رخصت ہوتے ہوئے میں نے ممنونیت کے اظہار کے لیے موزوں الفاظ ڈھونڈے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جب میں رخصت ہو رہا تھا تو کمرے میں شاعر کی ماں کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ میں جانتا ہوں کہ ماں کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی کہ لوگ اس کے بیٹے کی تعریف کریں۔ حالانکہ اس شاعر کی صلاحیت کے بارے میں میری رائے کچھ بہت زیادہ اچھی نہ تھی، پھر بھی میں نے شرماتے ہوئے اس کی تعریف و توصیف کی کوشش کی۔ میں نے اس کی ماں سے کہنا شروع کیا کہ آپ کا بیٹا انتہائی ترقی پسند شاعر ہے اور عصری موضوعات پر اچھی نظمیں لکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ترقی پسند شاعر ہو، ماں نے غمگین لہجے میں میری بات کاٹی، لیکن اس میں صلاحیت نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی نظموں میں عصری مسائل سے آگہی ملتی ہو، لیکن جب میں انہیں پڑھنا شروع کرتی ہوں تو مجھے نیند آ جاتی ہے۔ ذرا سوچو رسول، جب میرا بیٹا بولنا سیکھ رہا تھا اور یوں بولتا تھا کہ اس کی بات کسی کی سمجھ میں نہ آتی، اس وقت میرا دل کھل اٹھتا تھا، اور آج جب اس نے بولنا ہی نہیں بلکہ شعر کہنا بھی سیکھ لیا ہے تو مجھے ذرا بھی خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ تم نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ عورت کی عقل اس کی قمیض کے دامن میں ہوتی ہے، جب تک وہ بیٹھی رہے عقل بھی محفوظ رہتی ہے، جہاں وہ کھڑی ہوئی عقل پھسل کر زمین پر آ جاتی ہے۔ میرے بیٹے کا بھی یہی حال ہے۔ جب وہ کھانے کی میز پر ہوتا ہے تو انسانوں کی طرح بات کرتا ہے، اور میں اس کی باتیں ذوق و شوق سے سنتی ہوں، مگر جہاں وہ کھڑا ہوا اور اپنے لکھنے کی میز کی طرف بڑھا، سارے دلکش اور آسان الفاظ اس کے دامن سے پھسل جاتے ہیں اور یاد رہ جاتے ہیں صرف بھدے، کرخت، بے مزہ اور بے کیف الفاظ۔ ایک ماں کے ان جملوں کو یاد کرتے ہوئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کبھی مجھے میری زبان سے محروم نہ کرے۔ میں اس طرح لکھنا چاہتا ہوں کہ میرے تمام اشعار، میری یہ کتاب یا جو کچھ بھی میں لکھوں، میری ماں اور میری بہن سمجھ سکیں، اسے عزیز رکھ سکیں، اور یہی نہیں بلکہ میرے پہاڑی علاقے کا ایک ایک فرد اور ہر وہ آدمی جو انہیں پڑھے ان کا مفہوم سمجھ سکے اور انہیں پسند کر سکے۔ میں لوگوں کو بور کرنا نہیں چاہتا، میں تو ان میں خوشی بانٹنا چاہتا ہوں۔ اگر میری زبان مسخ ہو جاتی ہے، اپنی حرارت کھو بیٹھتی ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، بے کیف ہو جاتی ہے، یا مختصراً یوں کہوں کہ میں اپنی مادری زبان بگاڑ دیتا ہوں، تو یہ میری زندگی کا المناک ترین حادثہ ہوگا۔ بچپن میں جب ہمارے گاؤں کے لوگ مسجد کے قریب برادری کے معاملات پر غور کرنے کے لیے جمع ہوتے تو میں انہیں ابا کی نظمیں سنایا کرتا۔ میں بچہ تھا، چھوٹا سا لڑکا، مگر میں یہ نظمیں
جوش و خروش کے ساتھ، اور یہی نہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ زور لگا کر بلند آواز میں سنایا کرتا، اور جو لفظ اور جو لہجہ مجھے اچھا لگتا اس پر میں خاص طور سے زور دیا کرتا۔ مثلا جب میں ابا کی ایک نئی نظم صدا میں بھیڑیے کا شکار سنا رہا تھا تو ایک مخصوص صوت تس سے شروع ہونے والے تمام الفاظ دانت سے بھیج کر اس طرح ادا کرتا کہ ایک لہر سی پیدا ہو جاتی، اور وہ الفاظ سننے والوں کے کان میں جھنجھناہٹ کی کیفیت پیدا کر دیتے۔ مجھے یوں لگتا جیسے یہ پرجوش اور زوردار طرز ادا میرے ترنم کو ایک خاص اظہاریت سے مالا مال کر دیتی ہے۔ ابا ہر دفعہ مجھے ٹوکتے اور کہا کرتے، کیا لفظ کوئی اخروٹ ہے کہ اسے دانت سے توڑنا اور چبانا ضروری ہو؟ یا الفاظ بھی لہسن کی طرح ہیں جنہیں کھرل میں کوٹنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ یا وہ کوئی بنجر اور سنگلاخ زمین ہے جسے جوتنے کے لیے بھاری ہل کا سہارا لینا پڑتا ہے اور پورا زور صرف کرنا پڑتا ہے؟ تمہیں الفاظ روانی کے ساتھ ادا کرنے چاہیے، غیر ضروری زور لگانے کی ضرورت نہیں کہ دانت بھینچنے پڑیں۔ اور جب پھر مجھے نظم پڑھنی پڑتی تو کوئی خاص فرق پیدا نہ کر پاتا۔ ایک دن ایسا ہی اتفاق ہوا تو ابا نے ماں کو آواز دی جو مکان کی چھت پر کسی کام میں مشغول تھیں۔ ابا نے کہا، شاید تم ہی اسے سمجھا سکو۔ جو الفاظ مجھے مشکل محسوس ہو رہے تھے اماں نے انہیں اس طرح ادا کیا جیسا ابا چاہتے تھے۔ سنا تم نے؟ اس طرح بولنا چاہیے، لو اب پھر کوشش کرو۔ میں نے کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ ابا کو غصہ آ گیا۔ جب جالتورا کے ایک آدمی نے الفاظ کی ایسی گد بنائی تھی تو میں نے جھاڑو سے اس کی خبر لی تھی۔ اب میں اپنے بیٹی کے ساتھ کیا کروں؟ یہ کہتے ہوئے ابا غصے میں اٹھ کر چل دیے تھے۔ ابا نے کیسے جالتورا کے رہنے والے آدمی کی مرمت کی۔ یہ واقعہ موسم بہار میں ایک دن پیش آیا۔ سبھی جانتے ہیں کہ بہار کا موسم آتے آتے پچھلی فصل کا جمع شدہ اناج ختم ہو جاتا ہے اور نئی فصل کا اناج بازار میں اتنی جلدی آ نہیں پاتا۔ اسی لیے بہار کے موسم میں خزاں کے مقابلے میں ساری چیزوں کے دام بڑھ جاتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ مٹی کے برتن بھی مہنگے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کا کھیتوں اور فصلوں سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ اس دن ابا نے جو جوانی کی منزل میں قدم رکھ چکے تھے بازار جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ایک پڑوسی نے ان سے کہا، میرے لیے بازار سے ایک جھاڑو لیتے آنا، اور اس غرض سے 20 کوپک انہیں دیے۔ جب وہ روانہ ہو رہے تھے تو ان کے پڑوسی نے کہا، اگر جھاڑو سستی مل جائے تو باقی پیسے تم رکھ لینا، واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ جلد ہی انہیں ایک آدمی نظر آ گیا جو جھاڑو بیچ رہا تھا۔ مول بھاؤ کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ مشرق کے کسی بازار میں جو قیمت پہلی بار بتائی جاتی ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ سے کسی ایسی چیز کے لیے 100 روبل بھی مانگے جا سکتے ہیں جس کا اصل دام 5 کوپک سے زیادہ نہ ہوگا۔ ابا نے ایک موٹی سی جھاڑو چنی اور پوچھا، یہ بکاؤ مال ہے؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں یہاں کیوں کھڑا نظر آتا؟ کیا دام ہوگا؟ 40 کوپک۔ کیا جھاڑو بھی کوئی گھوڑا ہے کہ مول تول اتنی بلندی سے شروع کیا جائے؟ صحیح دام بتاؤ اور معاملہ ختم کرو۔ 40 کوپک، مذاق مت کرو۔ 40 کوپک سے ایک ڈھیلا کم نہ لوں گا۔ میں 20 کوپک دے سکتا ہوں۔ 40 اور صرف 40 کوپک۔ مگر میرے پاس تو صرف 20 کوپک ہے۔ 40 کوپک۔ لیکن واقعی میرے پاس 20 کوپک سے ایک ڈھیلا زیادہ نہیں۔ تو کیا ہوا؟ جب تمہارے پاس پورے دام ہو جائیں تو لے جانا۔ ابا کو یقین ہو گیا کہ جھاڑو تو اب خریدی نہیں جا سکتی۔ وہ بازار میں گھومنے پھرنے لگے۔ دکانوں کی ایک قطار کے پاس ایک چبوترے پر انہیں بھیڑ سی دکھائی دی۔ وہ بھی اس بھیڑ میں گھسے اور لوگوں کو ہٹاتے دھکیلتے اگلی صف میں جا پہنچے۔ وہاں انہیں عوامی شاعر محمود نظر آئے جو لوگوں کو اپنے گیت سنا رہے تھے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں اپنا پیندر لیے، کبھی اس کے تار ٹھیک کرتے، کبھی انہیں چھیڑ کر گانا شروع کر دیتے۔ پورا مجمع دم سادھے ان کا گانا سن رہا تھا۔ خاموشی کا یہ عالم تھا کہ بازار میں اڑتی ہوئی مکھی کی بھنبھناہٹ بھی صاف سنائی دیتی تھی۔
گانے کے دوران میں جب ایک نوجوان نے کھانس دیا تو بغل میں بیٹھے ہوئے ایک معمر پہاڑی نے، جو غالباً اس کا باپ تھا، اسے باہر نکال دیا۔ خاموشی کے اسی عالم میں جب سوائے محمود کے گیت کے پتا بھی نہیں کھڑک رہا تھا، جال تورا کے ایک آدمی نے اپنے پڑوسی سے باتیں شروع کر دیں۔ دراصل اس کی نیت بری نہ تھی۔ اس کے پاس جو آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ آوار زبان کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھتا تھا، اس لیے اس بیچارے نے یہ کوشش کی کہ محمود کے گیت کا ترجمہ کرتا چلے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اس کی یہ نیک کوشش بھی زیادہ تر لوگوں کے لیے درد سر بنتی جا رہی تھی، کیونکہ آس پاس کے لوگ اس کی وجہ سے محمود کا گیت سننے میں دقت محسوس کرنے لگے تھے اور پوری طرح لطف نہیں حاصل کر پا رہے تھے۔ نوجوان حمزہ کو، جو آگے چل کر میرے باپ بنے، اس کی اس حرکت پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ پہلے انہوں نے کونی ماری مگر کوئی اثر نہ ہوا، پھر انہوں نے سرگوشی کے انداز میں کہا، ایسا مت کرو، چپ ہو جاؤ۔ مگر وہ آدمی خاموش نہ ہوا۔ ابا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے خاموش کیسے کیا جائے۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اب یہ بھی اتفاقی تھا کہ جھاڑو بیچنے والا بھی محمود کے گیت سننے آ کھڑا ہوا۔ ابا نے لپک کر سب سے موٹی جھاڑو اس کے ہاتھ سے لی اور اس بیچارے جالتوری پر ٹوٹ پڑے۔ وہ آدمی بڑبڑاتا اور دھمکیاں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مگر ابا اتنے غصے میں تھے کہ جب تک انہوں نے اس آدمی کو دور تک بھگا نہ دیا، اس وقت تک انہوں نے دم نہ لیا۔ اسے بھگانے کے بعد ابا جھاڑو بیچنے والے کے پاس پہنچے تاکہ اس کی جھاڑو واپس لوٹا دیں جس سے انہوں نے ہتھیار کا کام لیا تھا۔ نہیں، تم اسے لے سکتے ہو، اس آدمی نے کہا، مگر میرے پاس تو صرف 20 کوپک ہیں اور تم 40 کوپک مانگ رہے تھے نا؟ ابا نے پوچھا۔ تم اسے مفت لے جاؤ، کیونکہ تم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کے سامنے میرا سارا مال بے حقیقت ہے۔ آج دنیا میں اس جالتوری جیسے لوگوں کی تعداد کئی گنا بڑھ چکی ہے جو دوسروں کو گیتوں سے لطف لینے نہیں دیتے، مگر افسوس یہ ہے کہ ایسی جھاڑویں نہیں رہی ہیں جن سے ان کا صفایا کیا جا سکے، اور نہ ہی ایسے لوگ باقی رہ گئے ہیں جو ان جھاڑوؤں سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ پہاڑوں میں کسی چلتے تیکھے اور چست فقرے کو زین کسے گھوڑے کا ہم پلہ سمجھا جاتا ہے۔ اپنی نوٹ بک سے، مخاج قلعہ میں جس گھر میں میں رہتا ہوں اسی گھر میں علی نوف نامی گرامی پہلوان بھی رہتے ہیں، جو 4 بار عالمی چیمپئن کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ ایک بار استنبول میں انہیں ایک بہت ممتاز ترک پہلوان سے کشتی لڑنی پڑی۔ یہ پہلوان بڑا تجربہ کار اور کشتی کے داؤ پیچ کا ماہر تھا، لیکن علی نے، جو بڑے اطمینان اور ہوشیاری کے ساتھ کشتی لڑتے ہیں، منٹوں میں اس پہلوان کو چت کر دیا۔ ترک پہلوان نے اٹھتے ہوئے ایک کوسنا دیا جو داغستان کے پہاڑی علاقوں میں بہت رائج ہے۔ استنبول میں کسی کو آوار زبان بولتے سن کر علی کو بے حد حیرت ہوئی، لیکن اس سے زیادہ حیرت اس ترک پہلوان کو ہوئی جب اس نے علی سے آوار زبان میں یہ جملہ سنا، میرے ہم وطن دوست، کوسنے کیوں دیتے ہو؟ یہ تو کھیل ہے۔ لیکن ان دونوں سے بھی زیادہ حیرت کشتی لڑانے والے، فیصلہ کرنے والوں اور حاضرین کو اس وقت ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ دونوں پہلوان ایک دوسرے کی طرف لپکے اور اس طرح بغل گیر ہو گئے جیسے 2 بچھڑے ہوئے بھائی مدتوں بعد ایک دوسرے سے مل رہے ہوں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ترک پہلوان اس آوار خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس نے شاہ میل کی گرفتاری کے بعد وطن سے بھاگ کر ترکی میں بود و باش اختیار کر لی تھی۔ آج بھی ان دونوں پہلوانوں کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات قائم ہیں۔ ابا کی ایک یاد۔ 1939 میں ابا کو ماسکو جانا پڑا، جہاں انہیں ایک تمغہ دیا جانا تھا۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ ابا جب کوٹ پر تمغہ لگائے گاؤں لوٹے تو گاؤں کے لوگوں کا ایک جلسہ بلایا گیا جسے ہماری زبان میں جماعت کہا جاتا ہے۔ یہاں لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے ماسکو کے سفر کا حال سنائے۔ کریملن اور صدر میخائیل کالینن کے بارے میں، جنہوں نے تمغات عطا کیے تھے، اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔
ان سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ جس چیز سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہوں اس کا بھی ذکر کریں۔ ابا نے لوگوں کی فرمائش پوری کی اور پھر فرمایا، سب سے زیادہ ناقابل فراموش بات یہ ہے کہ صدر کالنن نے میرا نام روسی قاعدے کے مطابق نہیں پکارا بلکہ آوار قاعدے کی پیروی کی۔ انہوں نے سداسا حمزہ کہا، گمزہ سداسا نہیں۔ بزرگوں کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے سر ہلا ہلا کر اپنی مسرت کا اظہار کیا۔ ابا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کو میری زبانی یہ واقعہ سن کر خوشی ہو رہی ہے تو سوچئے کہ جب کریملن میں کالنن کے یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے ہوں گے تو مجھے کس قدر خوشی ہوئی ہوگی۔ میں ایمانداری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ان الفاظ سے اس قدر مسرت ملی کہ میں تھوڑی دیر کے لیے انعام پانے کی خوشی بھول گیا۔ میں ابا کے احساسات پوری طرح سمجھ سکتا ہوں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، میں سوویت ادیبوں کے ایک وفد کے ساتھ پولینڈ گیا تھا۔ ہم لوگ وہاں شہر کراکوف کے ہوٹل میں ٹھہرائے گئے تھے۔ ایک صبح میرے کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک اجنبی کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ اس نے شستہ آوار زبان میں سوال کیا، کیا حمزۃ الرسول یہیں ٹھہرے ہیں؟ مجھے بیک وقت تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی۔ خدا آپ کے آبائی گھر کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آپ ایک آوار یہاں کراکوف میں کیسے؟ مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ میں نے ان صاحب کو تقریباً کمرے کے اندر گھسیٹ لیا، اور پھر جو باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو سارا دن بیت گیا اور شام بھی ڈھل چلی، مگر ہماری گفتگو جاری رہی۔ لیکن معزز مہمان آوار نہ تھے، وہ پولستانی تھے، ایک عالم جنہوں نے داغستانی زبانوں اور ان کے ادب کا خاصا مطالعہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے ہٹلر کے ایک تعزیری کیمپ میں اپنے ساتھی 2 قیدیوں سے جو آوارستان کے باشندے تھے پہلی بار آوار زبان سنی تھی۔ انہیں یہ دونوں آوار قیدی بھی پسند آئے اور ان کی زبان بھی، چنانچہ انہوں نے اس کا مطالعہ شروع کیا۔ آوار قیدیوں میں سے ایک کا تو اسی زمانے میں انتقال ہو گیا، دوسرا آدمی زندہ رہا۔ سوویت فوج کے ہاتھوں اسے نجات ملی۔ ہم آوار زبان میں ہی گفتگو کرتے رہے، جو مجھے انتہائی غیر معمولی اور عجیب سی بات محسوس ہوتی تھی۔ میں نے اپنے اس نئے دوست اور ممتاز عالم کو داغستان آنے کی دعوت دی۔ باتیں تو دن بھر آوار زبان میں ہی ہوتی رہیں، لیکن ہم دونوں کی زبان میں زبردست فرق تھا۔ ان کی زبان میں ایک عالمانہ وقار تھا، وہ شستہ اور پاکیزہ زبان بول رہے تھے، بہت صحیح، بلکہ یوں کہا جائے کہ ضرورت سے زیادہ صحیح زبان، جو بے کیفی کی حد تک صحیح تھی۔ انہیں زبان کی روانی اور برجستگی سے زیادہ گرامر کا خیال تھا، ترکیب صوفی اور جملوں کی ساخت کا، اور اس احتیاط میں وہ بھول گئے کہ لفظوں کا بھی اپنا ایک وجود ہوتا ہے، جیتا جاگتا وجود۔ میں ایک ایسی کتاب لکھنا چاہتا ہوں جس میں گرامر زبان کی پابند ہوگی، زبان گرامر کی نہیں، کیونکہ میں گرامر کو ایک ایسا مسافر سمجھتا ہوں جو کسی راستے پر پیدل چل رہا ہو، اور ادب کو وہ مسافر جو گھوڑے پر سوار اسی راستے سے گزر رہا ہو۔ پا پیادہ مسافر گھڑ سوار سے درخواست کرے کہ وہ کچھ دیر کے لیے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا لے اور گھڑ سوار اسے زین پر اپنے پیچھے بٹھا لے۔ پیدل چلنے والا رفتہ رفتہ ڈھیٹ بن جائے اور پھر گھڑ سوار کو زین سے نیچے دھکیل کر اسے ایڑ لگا دے، یہ گھوڑا میرا ہے اور زین سے لٹکے تھیلوں میں جو سامان ہے وہ بھی میرا ہے۔ میری مادری آوار زبان، تو میری دولت ہے، تو میرا وہ خزانہ ہے جسے میں برے دن کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، وہ تریاق ہے جو میری تمام بیماریوں سے مجھے نجات دلاتا ہے۔ گلوکار کا دل لے کر پیدا ہونے والے کسی ایسے انسان کا جو گونگا ہو نہ پیدا ہونا ہی زیادہ بہتر ہے۔ میرا دل نغموں سے لبریز ہے اور میرے پاس آواز بھی ہے، اور یہ آواز تو ہے میری مادری زبان آوار۔ تو نے مجھے چھوٹے سے بچے کی طرح انگلیاں پکڑا کر میرے گاؤں سے باہر نکالا اور قوموں کی وسیع و عریض دنیا میں پہنچایا ہے، جنہیں میں نے اپنے وطن عزیز کی داستانیں سنائی ہیں۔
تو نے مجھے اس دیوقامت ہستی تک پہنچایا ہے جس کا نام ہے عظیم روسی زبان، وہ بھی میرے لیے مادری زبان کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ اب اس نے میرا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور مجھے دنیا کے تمام ملکوں کی سیر کرائی ہے۔ میں اس کا بھی احسان مند ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح اپنی رضائی ماں ارادریخ گاؤں کی اس عورت کا۔ پھر بھی مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ میری ایک اپنی ماں بھی ہے جس نے اپنی کوکھ سے مجھے جنم دیا، کیونکہ گھر میں چولہا جلانے کے لیے تو کسی پڑوسی سے دیاسلائی مانگی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو اپنے دل میں جوالا بھڑکانی ہو، حرارت پیدا کرنی ہو، تو اس کے لیے کسی بھی دوست سے مانگی ہوئی دیاسلائی کام نہیں آ سکتی۔ لوگ مختلف زبانیں بول سکتے ہیں، ان کے دل ایک ہونے چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے بہت سارے دوست گاؤں چھوڑ کر شہروں میں آباد ہو گئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چڑیوں کے بچے بھی اس وقت اپنے گھونسلے چھوڑ دیتے ہیں جب ان کے پر مضبوط ہو جاتے ہیں، لیکن میں ان دوستوں کے بارے میں کیا کہوں جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں اور اپنی مادری زبان میں نہیں کسی دوسری زبان میں اپنے تاثرات و تخیلات کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اور مجھے ان پر لعنت ملامت کا کوئی حق حاصل نہیں۔ پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایسے لوگ ہیں جو ایک ہی ہاتھ میں 2 تربوز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ان بیچاروں سے باتیں کی ہیں اور یہ دیکھا ہے کہ اب وہ لوگ جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ آوار تو یقیناً نہیں ہے، لیکن روسی بھی نہیں۔ ایسے لوگوں سے مل کر مجھے وہ جنگل یاد آ جاتا ہے جو اپنے نگہبانوں کی غفلت اور عدم توجہی کا شکار ہو گیا ہے۔ بے شک میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ ان کی مادری زبان کا سرمایہ بہت قلیل اور قطعی غیر اہم ہے، کسی ایسی زبان کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے جس کے پاس الفاظ کا سرمایہ زیادہ ہو اور جس کی اپنی اہمیت بھی ہو۔ لیکن اس طرح کے لوگوں کا بھی وہی حشر ہوا ہے جو آوار کی ایک لوک کتھا میں ایک بکری کا۔ وہ جنگل میں اس لیے گئی تھی کہ بھیڑیے جیسی دم لے کر لوٹے، اور واپس آئی تو اپنی سینگیں بھی کھو چکی تھی۔ یا پھر یہ لوگ پالتو بطخوں جیسے ہیں جو تیرنا بھی جانتی ہے اور غوطے لگانا بھی، لیکن مچھلی کی طرح نہیں۔ وہ تھوڑا بہت اڑ بھی لیتی ہیں، لیکن اتنا نہیں جتنا آزاد پرندے۔ وہ گا بھی لیتی ہیں لیکن بلبل کی طرح نہیں۔ وہ کر تو سب کچھ لیتی ہیں لیکن اس طرح نہیں جس طرح کرنا چاہیے۔ کہیے کیا حال چال ہے؟ میں نے ایک بار ابو طالب سے پوچھا۔ بس یوں ہی، نہ تو بھیڑیے کی طرح اور نہ ہی خرگوش کی مانند، بس بین بین۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر بولے، یہ بین بین کی کیفیت ادیب کے لیے سب سے خراب ہے۔ اسے یا تو اس بھیڑیے کی طرح محسوس کرنا چاہیے جو کسی خرگوش کو ہضم کر چکا ہو، یا اس خرگوش کی طرح جس نے پیچھا کرتے بھیڑیے کے خونی پنجوں سے اپنی جان بچا لی ہو۔